السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شاہد امجدی چینل، اور آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں۔ اور آج کی ویڈیو میں بہت ہی پیاری باتیں بتاؤں گا، اور ہو سکے تو اس بات کو دوسرے تک ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کہ ایک مولانا صاحب ایک محفل میں تقریر کر رہے تھے اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتا رہے تھے، اور اس واقعے کے اندر یہ بتا رہے تھے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کو کہتے ہیں کہ تم دریائے دجلہ سے چلو، تو اس شخص کو لے کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چلتے ہیں، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آگے آگے چلتے ہیں، اور جس کو وہ ساتھ میں لیتے ہیں وہ پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم میرے پیچھے چل رہے ہو، اور تم یا جنید کہنا، دریا میں چل رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم یا جنید کہنا، تم دریا پار کر لو گے اور تم اپنے منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یا اللہ کہہ کر دریا پار کر رہے ہیں، اور جو ان کے پیچھے جو تھا یا جنید کہہ رہا تھا، اچانک وہاں پہ شیطان حاضر ہو جاتا ہے اور اس آدمی سے کہنے لگتا ہے کہ تمہارا پیر یا اللہ کہہ کے دریا پار کر رہا ہے، اور تم یا جنید کہہ رہے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص بھی یا اللہ کہنے لگا۔ جیسے یا اللہ کہنے لگا تو وہ دریا میں ڈوبنے لگا، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی آگے نکل گئے۔ جب وہ ڈوبنے لگا، سمندر میں غوطہ لگانے لگا، اور وہ چلانے لگا، چیخنے لگا، یا جنید بچائیے بچائیے بچائیے، تو اس پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص ڈوب رہا ہے۔ تو وہ شخص کہتا کہ یا اللہ آپ ہم کو بچائیے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بیوقوف، میں نے تم کو نہیں کہا تھا یا جنید کہو۔ اس کے بعد جیسے وہ شخص یا جنید کہنے لگا تو وہ شخص جو دریا میں ڈوب رہا تھا وہ بالکل باہر آ گیا، اوپر آ گیا، زمین کے اوپر آ گیا۔ کیونکہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دریا میں چلتے تھے تو بالکل زمین کے جس طرح زمین پہ لوگ چلتے ہیں اسی کے دریا کے مثل چلتے تھے، یعنی زمین جس طرح لوگ چلتے ہیں زمین کے اوپر، اسی طرح وہ پانی کے اوپر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ چلتے ہیں۔ تو اس پر کسی شخص نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ بے اصل واقعہ ہے، اس کا کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی پروف نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس واقعے کا مسئلہ یہی ہے کہ حضرت مفتی اعظم ہند اور حضرت مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی انہوں نے بتایا اس واقعہ کو، کہ انہوں نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس واقعے کو کبھی بتاتے ہیں، لہٰذا یہ واقعہ بالکل درست ہے، بالکل یہ درست ہے، صحیح ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس طریقے کا واقعہ کرتے ہیں کہ غلط ہے تو یہ ان کے لیے غلط بات ہے، ایسا نہیں کر سکتے کہ یہ بے اصل واقعہ، بالکل یہ واقعہ درست ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی یا اللہ کہے تو اس کا کام بگڑ جائے، اور کوئی یا جنید کہے تو اس کا کام بن جائے؟ ہم اور آپ ایسا سوال کر سکتے ہیں، مگر ذرا آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے من میں اس طریقے کا سوال ہو کہ یہ کیسا بات ہے، یہ کیسی بات ہے کہ وہ دریا میں چل رہے ہیں تو یا اللہ کر رہے تو وہ نہیں ڈوب رہے ہیں، حضرت جنید بغدادی نہیں ڈوب رہے ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے والے یا جنید کہہ رہا ہے تو وہ نہیں ڈوب رہا، جیسے وہ یا اللہ کہہ رہا ہے تو وہ ڈوب جا رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اگر کسی شخص کو ایسے من میں اس کا سوال ہو تو اس شخص کو صوبہ مہاراشٹرا میں ایک پونا میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ بھیج دیا جائے۔ وہاں پہ ایک اللہ کے ولی حضرت قمر علی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا مزار پاک ہے وہاں پر، اور اس مزار پاک کے پاس ایک پتھر ہے، اور اس کا وزن بتایا جاتا ہے کہ 90 کلو ہے، اس پتھر کا وزن 90 کلو ہے۔ اور جیسے اس پتھر کو یا قمر علی کہتے ہیں، یا قمر علی یا علی قمر، اس طرح کا لفظ کہتے ہیں، اور انگلی کا اشارہ پتھر کے دیتے ہیں تو وہ پتھر بالکل اوپر اٹھنے لگتا ہے، وہ پتھر 90 کلو کا پتھر اوپر اٹھنے لگتا ہے، اور جب یا اللہ کہا جاتا ہے اس کے بعد انگلی کو اشارہ دیا جاتا ہے تو وہ پتھر اوپر نہیں اٹھتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات پروف ہو گئی کہ یا علی، یہ قمر علی کہتے ہیں
تو پتھر 90 کلو کا اوپر اٹھ رہا ہے یا اللہ کہنے پہ نہیں اٹھ رہا ہے تو اس کا مسئلہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ تو لہٰذا کل ملا جلا کے آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا پانی میں جو سفر کرنا یہ بالکل واقعہ درست ہے۔ اگر کوئی اس طریقے کہے کہ نہیں یہ غلط ہے تو ایسا نہیں ہے، بالکل یہ رائٹ ہے، کیونکہ بہت سارے امام احمد رضا خان، مفتی اعظم ہند، بہت سارے مفتی اعظام اکرام نے اس واقعہ کو قوی بتایا ہے، بہت قوی بتایا، درست بتایا ہے، کوئی غلط واقعہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے ضرور دوسرے تک شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔